بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کرتے ہیں آج کے بلاگ کا آغاز۔ نادیہ کچن میں مصروف تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ صبح صبح اٹھی، اس نے نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر ناشتہ بنانا شروع کیا۔ اس نے ناشتہ بنا کر پہلے اپنے ہسبینڈ کو آفس بھیجا، اس کے بعد اس نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا، ناشتہ بنا کر بچوں کو اسکول بھیجا۔ اس کے بعد اس نے گھر کی صفائی کی، گھر کی صفائی کرنے کے بعد برتن وغیرہ واش کیے۔ پھر کافی دنوں سے بارش ہو رہی تھی، تو بارش ہونے کی وجہ سے کپڑے کافی زیادہ اکٹھے ہو چکے تھے، تو اس نے سوچا کہ آج میں مشین لگا لیتی ہوں تاکہ سارے کپڑے دھل جائیں۔ اس نے مشین لگائی اور ساتھ ہی دوپہر کا کھانا بنانا شروع کیا۔ بچے اسکول سے آ گئے، اس نے بچوں کو لنچ کروایا اور پھر کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ وہ کپڑے دھو دا کے ابھی شام کو جا کے فارغ ہوئی تھی کہ اس کے بعد اس نے رات کا کھانا بنایا۔ رات کا کھانا بنا کر ابھی وہ فارغ ہوئی ہی تھی اور اس نے سوچا کہ میں تھوڑی سی ریسٹ کر لوں، میں کافی زیادہ تھک چکی ہوں، صبح سے اتنا کام کیا ہے کہ اب تو جسم بھی درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس نے ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ دروازے پر بیل ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا اور اس کے ہسبینڈ آ چکے تھے۔ اس نے ہسبینڈ کے لیے کھانا لگایا اور کہا آپ ہاتھ وغیرہ دھو لیں اور کھانا کھا لیں۔ اس کے شوہر نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے دوران ہوا کچھ یوں کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو سالن میں سے ایک بال نکل آیا۔ اس بال نے اس کے شوہر کا موڈ اتنا آف کیا، اس نے اتنا ہنگامہ کیا کہ یقین جانے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس پر اتنا سخت ری ایکشن ہوتا۔ اس نے فرسٹ آف آل تو پہلے وہ سالن والا برتن اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل میں دے مارا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ جو ہے وہ سارا ٹوٹ گیا۔ نادیہ بالکل سہم گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے نادیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بچے جو پاس کھڑے تھے وہ سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سہم گئے۔ پھر اس نے نادیہ کو گالیاں وغیرہ دی اور اسے کہا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں اس گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، تم ہے ہی بے عقل عورت ہو، تمہیں میں اس گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نادیہ کو دھکے دینا شروع کر دیے کہ گھر سے چلی جاؤ۔ پھر بچے اپنے والد کی منت سماجت کرنا شروع ہو گئے اور رونا شروع ہو گئے، بابا پلیز ماما کے ساتھ اس طرح نہ کرے، بابا نہ بھیجے ماما کو۔ تو پھر بچوں کی بات سن کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ نادیہ ایک طرف صوفے پہ بیٹھ گئی اور بچے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ماما کو چپ کروانے لگے۔ تو اچانک فون پر بیل ہوئی۔ نادیہ نے فون اٹھایا تو اس کی بہن اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بہن نے پوچھا نادیہ کیا بات ہے؟ تمہاری آواز جو ہے وہ بہت آہستہ آ رہی ہے اور پریشان سی لگ رہی ہو تم، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نادیہ نے اسے ساری کہانی بیان کی کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کیا عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ کیا عورت سے اگر چھوٹی سی معمولی سی غلطی بھی ہو جائے تو مرد کیا اسے اس طرح سے بے عزت کرتا ہے اور اس طرح سے اسے کہتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ؟ کیا عورت کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اتنی سی بات پہ اتنا سخت ری ایکشن دیا جائے؟ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ تو پھر اس کی بہن نے کہا کوئی بات نہیں، اگنور کرو اس چیز کو، کچھ نہیں ہوتا، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ پھر اس نے فون رکھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔